بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واصلی واسلم علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میرے بھائیو، حج کا مہینہ ہم سے اور آپ سے قریب آ رہا ہے۔ جیسے جیسے قریب ہو رہا ہے ہمارے دل مکہ مکرمہ کا رخ کر رہے ہیں، شوق و محبت میں ہمارے دل کھینچے جا رہے ہیں اللہ کے گھر کی طرف۔ اور واقعی یہ ایک ایمانی سفر ہے، کہ آدمی اپنے ایمان اور تقوی کے مطابق حصہ پا کر وہاں امن و سکون حاصل کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں پر حج کا تذکرہ فرمایا ہے وہیں پر تقوی کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں حج کا مقصد ہی بتایا ہے، تقوی اور پرہیزگاری حاصل کرنا، اور شریعت کا اصل مطلوب بھی یہی ہے کہ انسان زندگی کے مقصد کو یاد رکھے۔ آپ بھول نہ جائیے، ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اور آپ کمائیں، کھائیں، گھر بنائیں، تجارت کریں، اور انہی چیزوں میں ہی لگنے کی بنا پر آج ہمارے ملکوں میں، ہمارے گھروں میں تباہی آ رہی ہے۔ آپ یہاں کام کرنے آئے ہیں، کام میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں اور آپ کو وہ سبق بھی یاد کرنا چاہیے تھا کہ ہم اور آپ عالم ارواح میں تھے۔ ہماری روحیں جب اللہ نے بنا دی تو ہم سب سے ایگریمنٹ لے لیا تھا، جس کو عہد الستو کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ عہد الستو۔ اللہ نے فرمایا 8ویں پارہ میں، 9ویں پارہ میں سورہ اعراف کے اندر، الستو بربکم، کیا میں تم لوگوں کا رب نہیں ہوں یا نہیں ہوں؟ ہم سب نے کیا کہا تھا؟ آپ ہمارے رب ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ نے 2 گواہ رکھ لیے اسی وقت۔ آپ قیامت کے دن کوئی عذر پیش کریں گے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کیوں؟ 2 گواہ رکھ لیے، شہدنا ان تقولوا یوم القیامہ انا کنا عن ھذا غافلین۔ یہ نہ کہنا قیامت کے دن ہم غافل ہو گئے تھے، غفلت میں پڑ گئے تھے، مال کے چکر میں، بچوں میں، بیوی میں، گھر بنانے میں، تجارت میں، وزارت میں، کرسی، یہ نہیں کہنا، بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ یہ عذر پیش کر سکتے تھے کہ ہم اس میں لگے ہوئے تھے، اللہ نے کہا ختم۔ دوسری بات، او تقولوا، یہ بھی نہ کہنا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، کہ ہمارے باپ داداؤں نے شرک کیا، جن کی پوجا چاہی کی ہم نے بھی ویسے ہی کیا۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی آدمی کسی بھی معاملے میں اگر دین حق کو چھوڑے گا، شرک و بدعات میں پڑے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 طرح کے گواہ پہلے ہی لے لیے ہیں۔ تیسری کوئی بات آپ بطور عذر پیش کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ یا تو باپ داداؤں کا طریقہ لوگ دلیل بناتے ہیں، یا تو دنیا داری کو دلیل بناتے، تیسری کوئی چیز نظر نہیں آتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، زندگی کے مقصد کو ہمیشہ یاد رکھیے۔ اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا ہے، یہ بہت بڑی امانت ہے، بہت بڑا بوجھ ہے۔ یہ ایسی امانت ہے، ایسا بوجھ ہے جس کو اللہ نے آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، ان تمام نے اس بوجھ کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان۔ آج ہم لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں سیلاب آ گیا، آج شکایت کرتے ہیں کہ تباہی ہو گئی، آج شکایت کرتے ہیں کہ برائی بڑھتی جا رہی ہے، آج ہم شکایت کرتے ہیں کہ یہ نقصان ہو رہا ہے، آج شکایت کرتے ہیں برکت نہیں ہو رہی ہے، واللہ شکایت کرتے ہیں کہ امن و امان نہیں ہے، لوٹ کھسوٹ ہے۔ اس کا صرف اور صرف ایک ہی سبب ہے، صرف اور صرف ایک سبب ہے، جس کو قرآن نے خود ہی سورہ نور کے اندر کلیئر کر دیا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا۔ ایک ہی وجہ ہے کہ آپ شرک چھوڑ دیجئے، بس اللہ کا حق ضائع کریں گے ملک والے، اللہ ملک کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو؟ آپ کا حق ضائع ہو، 3 مہینے کی تنخواہ آپ کی روک لی جائے، کتنی تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سوچئے ذرا سا، دماغ تو اللہ نے ہر ایک کو دیا ہے نا۔ کیا وجہ ہے کہ اللہ کا حق ہم ضائع کرتے ہیں، پھر بھی اطمینان سے زندگی بسر کرنے کو تیار ہیں؟ جس حق کے لیے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے، کس کام کے لیے دنیا میں آپ ہیں؟ یہ تو ایک ہندو کا جواب ہوتا ہے، ایک کرسچن کا جواب ہوتا ہے، راتوں دن ہم ان سے بات چیت کرتے رہتے ہیں، ان کا جواب ہوتا ہے جی ہم آئے دنیا میں کمانے کھانے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے لیے۔ اب وہی جواب ہمارا بھی ہوگا آج۔ کیوں؟ اس لیے کہ دینی رجحان نہیں ہے۔ سب سے قیمتی مذہب اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا، اس مذہب کے بارے میں ہمارے اچھے خیالات نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو آدمی جو پا رہا ہے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، مسلمان کا نام لے کر، جو پاتا ہے کہہ دیتا ہے، کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون خراب ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیوں۔ اپنے سبق کو پھر واپس لائیے پرانے سبق کی طرف۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ فرماتا ہے اے بندو، تمہیں کون کھلاتا ہے، تمہیں کون روزی دیتا ہے، تمہیں کون صحت دیتا ہے، تمہاری حاجت روائی کون کرتا ہے، تمہاری مشکلوں میں کون کام آتا ہے، کون مشکل دور کرتا ہے؟ میں ہی تو کرتا ہوں۔ تو جب میں یہ سارے کام کر رہا ہوں، پھر کیا وجہ ہے کہ تم لوگ میری عبادت نہیں کرتے، جبکہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اتنے لوگ ہمارے سامنے بیٹھے ہیں، سوچئے 24 گھنٹے میں کیا 24 منٹ آپ دین کے بارے میں سوچتے ہیں کہ ہم کون سا کام کریں، کون سی خدمت انجام دیں کہ ہمارا دین سب سے اوپر جائے؟ نہیں سوچتے ہیں؟ بتائیے، سب سے بڑی پونجی اگر ہم نے دین کو ضائع کر دیا تو کیا آپ آباد رہیں گے؟ آباد نہیں ہو سکتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ملکوں میں سیلاب کا سلسلہ، زلزلوں کا سلسلہ، اور غیر جو ظالم حکمراں ہیں ان کا سلسلہ، اور اس طریقے کی جتنی بھی خرابیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، صرف اور صرف جو میری سوچ ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ ایک ہی چیز ہے کہ ہم نے اللہ کے حق کو ضائع کر دیا ہے، توحید کو ضائع کر دیا۔ اس کی جگہ 1000 لوگوں کی پوجا چل رہی ہے، 1000۔ کفار مکہ نے تو 313 اور 360 بت لائے تھے نا، مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے اندر 360 بتوں کی بھیڑ لگ گئی تھی، لیکن آج ہم نے 360 نہیں، اس سے ڈبل اور ٹرپل کر دیا ہے۔ جو انسان ہے ہم نے ان کی پوجا شروع کر دیا، محبت کے نام پر، عقیدت کے نام پر۔ سبحان اللہ۔ اب آپ مجھے بتائیے، سجدہ اللہ کے لیے، سارے سجدے وہاں کیے جا رہے ہیں۔ مانگنا تھا اللہ سے، مدد طلب کرنی تھی اللہ سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا تقاضا یہی تھا۔ ہم نے سورہ فاتحہ میں کیوں پڑھا، بار بار کیوں پڑھا ہے؟ اسی لیے اللہ بار بار وہ سبق یاد دلاتا ہے، کہو، اپنے منہ سے کہو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کو ہم نے ضائع کر کے یا غوث المدد، یا علی مشکل کشا، یا فلاں یہ دے دے، فلاں بابا پار لگا دے۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ اپنے مالک کو بھول گئے؟ یہ تو سب مالک کے نوکر تھے، مالک کے سب نوکر ہیں، آپ نوکروں کے پیچھے لگ گئے، اصل مالک کو بھول گئے۔ اب وہ کہتا ہے مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، وہ خود کہتا ہے۔ کتنی مرتبہ آپ نے اللہ سے دعا کی ہے، کتنی مرتبہ؟ اللہ اکبر۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ امن و امان کہاں سے ملے گا، کہاں سے ملے گا؟ تباہی کیوں نہیں آئے گی؟ اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا، توجہ کیجئے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو لوگ بھی ایمان لائے اپنے ایمان کو شرک سے نہیں ملاتے ہیں، اولئک لہم الامن، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے امن ہے، وہم مہتدون، اور وہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں، وہی لوگ راہ ہدایت۔ میرے بھائیوں، معاملہ کوئی چھوٹا سا نہیں ہے، معاملہ سب سے بڑا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ کا جو حق ہے وہ ادا کیجئے گا تو اللہ سبحانہ و تعالی زمین میں دین کو مضبوط بھی کر دے گا، امن بھی لا دے گا، اور ساتھ ساتھ آپ کو ایسی جگہوں سے روزی دے گا آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے۔ آج جو ہم کھانے کو پریشان ہیں، بھاگ رہے ہیں ادھر سے ادھر، اللہ سبحانہ و تعالی پھر بھی آپ کو دے رہا ہے، لیکن وہ وقت قریب نہ آ جائے
کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے گناہوں کے سبب بسا اوقات روزی تک سے محروم کر دیا جاتا ہے، روزی تک سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بڑا توجہ طلب موضوع ہے۔ ہر آدمی اپنی اپنی زندگی کے مقصد کو ہمیشہ دماغ میں رکھے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کیوں بھیجا ہے، اس کے مطابق کام کیجیے۔ آج دیکھ لیجئے، دین کا نام لینے والے اربوں میں ہیں، لیکن کام کرنے والے کتنے ہیں؟ سوچیے نا، کتنے کام کرنے والے ہیں جو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو یہ پریشانی ہے کہ لوگ اللہ کے حق کو ضائع کر کے دوسروں کو دے رہے ہیں، دوسری طرف پریشانی یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اپنے گروہ اور ٹولیوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ بتائیے اللہ کے دین کو کون بلند کرے گا؟ کون کرے گا؟ اگر ہم قرآن و سنت کی سمجھ حاصل کر لیں، اگر ہم اس مقصد کو یاد رکھیں کہ اللہ نے اپنی پوجا کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے، خود بھی کیجئے، گھر والوں کے بارے میں پوچھئے، معلومات لیجئے وہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیے ماشاءاللہ ایک اسلامی گھر، ایک اسلامی سماج کا قیام عمل میں آئے گا، اور سب کے سب لوگ جب اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اسی کی پوجا ہوگی، اسی سے مانگیں گے، اسی سے سب کچھ طلب کریں گے، تو ماشاءاللہ آپ جب اپنی بیوی کو دیکھیں گے آپ خوش ہو جائیں گے کہ کم از کم اللہ کی عبادت تو ہو رہی ہے۔ بچوں کو دیکھیں گے کہ ماشاءاللہ چھوٹے بچے ہیں مسجد کا رخ کر رہے، کتنی خوشی ہوگی اس وقت کہ دیکھیے ماشاءاللہ اگر یہ بچے زندہ رہے، میں دنیا سے چلا بھی جاؤں گا تو یہ ہمارے لیے دعائیں کریں گے۔ کیا کریں گے؟ دعائیں مغفرت کریں گے، دعائیں رحمت کریں گے۔ میرے بھائیوں، بات اصل یہ ہے کہ جیسے درخت لگائیں گے، جیسا بیج بوئیں گے، ویسا ہی فائدہ ہوگا آپ کو۔ کون سا بیج لگا رہے ہیں؟ ہم نے تو بیج لگا دیا صرف اور صرف انگلش میڈیم کا، ہم نے تو بیج لگا دیا کہ بھائی اس کو ڈاکٹر انجینئر بنانا ہے۔ بھائی قسمت میں جو ہوگا وہ تو بن ہی جائے گا بچہ، آپ کی محنت بھی ہوگی، لیکن یہ کوئی کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ایسا بنا کے جائیے کہ آپ دنیا سے گزر بھی جائیں گے، بچے انشاءاللہ آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے اور یہ صدقہ جاریہ آپ کے لیے ہو جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، تمام چیزوں کی بنیاد اور جڑ یہ ہے کہ پہلے اپنے دل کو درست کیجیے۔ آپ کا دل اللہ کی طرف جائے گا تو انشاءاللہ آپ کے اعضاء بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، اور آپ کی بیوی بچے بھی آپ کے ساتھ ہوں گے، آپ کو ان کی فکر بھی ہوگی، اور وہ سب کے سب شرک و بدعات سے رک کر کے ایک اللہ رب العالمین کی عبادت، ایک اللہ کی شریعت کے پابند ہوں گے۔ تو بات اصل یہی ہے کہ آج ہم اور آپ دین کا اہتمام کریں، دین کو ہمیشہ اوپر لانے کی کوشش کریں جہاں تک آپ سے ہو سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلم سماج بنانے کے لیے بڑی محنت کی ہے۔ وہ محنت ہم اور آپ سوچ بھی نہیں پاتے۔ بتائیے نا، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کتنے بڑے صحابی ہیں، صحابی ہیں یا نہیں صحابی ہیں؟ بڑے صحابی میں سے ہیں، جن کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرما دیا، سرٹیفکیٹ دے دی ہے، حلال و حرام کے سب سے زیادہ جانکار معاذ ہے۔ کون ہے؟ معاذ بن جبل ہے۔ ایک مرتبہ سواری پر سوار کیا، اور سوالیہ انداز میں بڑی محبت سے سوال کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اتدری ما حق اللہ علی العباد؟ معاذ، تمہیں معلوم ہے اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے؟ بات وہی پرانی ہے، اسی کو سمجھنے کی اصل ضرورت ہے۔ جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ یہ تو حق والی بات ہے نا۔ آپ کا حق ضائع ہو جائے، 3 مہینے کی سیلری نہ ملے آپ کو، دیکھیے دماغ کہاں سے کہاں چلا جائے گا آپ کا، پھر آپ اپنے ٹھکانے میں نہیں رہیں گے، اچھا نہیں سوچیں گے، کھانے میں اچھا نہیں لگے گا۔ کیوں؟ ادھر سے فون آ رہا ہے، فلاں کا پیسہ باقی ہے، گھر خرچ کے لیے بھیجنا ہے، یہاں پیسے، یہاں کون آدمی کتنے دن تک دیتا رہے گا، وغیرہ وغیرہ مختلف خیالات آتے رہیں گے۔ آپ کو آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں؟ ایک فطری بات ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ 3 مہینہ جب تاخیر ہوئی ہے، آپ کا یہ عالم ہے، اگر ملے ہی نہیں تو اس کا عالم کیا ہوگا؟ سوچئے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے کہ آپ اگر اچھے ہو جائیں گے، نیک ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے جو بھی آپ پر مسلط کرے گا، بہتر سے بہتر لوگوں کو کرے گا۔ اگر آپ زیادتی کریں گے، ظلم کریں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہی سر پر لاتا ہے۔ اسی لیے یہ نہ کہیے گا ہمارے حکمراں خراب ہیں، یہ نہ کہیے گا آج کے بعد ہمارے حکمراں خراب ہیں، پہلے آپ خراب ہیں، پھر حکمراں آپ کے پیچھے سے خراب ہیں۔
آپ کے خراب ہونے کے بعد وہ آپ پر اس طرح مسلط ہوئے. اسی کو اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْدَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. ہم برے اعمال کے بدلے ظالموں پر ظالموں کو مسلط کرتے ہیں. ظالموں پر یہ حقیقت کھل کر آ گئی نا. آپ ٹھیک ہو جائیں گے تو وہ بھی ٹھیک ہوں گے، اور جو آئیں گے آپ پر وہ اچھے ہوں گے. جب نیک لوگ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل تھے، ابو بکر و عمر کتنے رحم دل تھے، عثمان و علی کتنے رحم دل تھے. جب لوگ خراب ہونے شروع ہوئے ان پر حجاج بن یوسف الثقفی کو مسلط کیا اللہ نے. بہت پٹائی کیا کرتے تھے لوگوں کی، کس بنا پر؟ برے اعمال کے بدلے. اس نے خود کہا حجاج نے جب تم خراب ہو گئے اللہ نے مجھ کو تم پر مسلط کیا، میں ڈنڈے سے ہی بات کروں گا. کس سے بات کروں گا؟ جی اس نے کہا. اس میں بھائیو بات یہیں سے نکلی تھی کہ ہم اور آپ اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اللہ کے قانون کے پابند کر لیں، صوم و صلات کے پابند کر لیں، توحید و سنت کے پابند کر لیں. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالی ہر موڑ پر آپ کی ایسی مدد کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں پائیں گے. کیا آپ نے اللہ کا فرمان نہیں سنا؟ یہ تو یاد دہانی کر رہا ہوں. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ. اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتا ہے. اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اللہ کے قانون کی مدد کرتا ہے. ورنہ انسان اللہ کی کیا مدد کرے گا؟ اللہ انسانوں کی مدد کرتا ہے کہ نہیں؟ اللہ خود فرماتا ہے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. ہم اپنے رسولوں کی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت کے اندر بھی. غور کیجئے، یہ آیات اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کے حق کو ادا کرنے کی فکر کیجیے. اللہ کا حق کیا ہے؟ ایک اللہ کی محبت دل میں لائیے. جس دل میں اللہ کی محبت ہوگی غیر اللہ کی محبت داخل نہیں ہوگی. ایک آدمی اللہ سے محبت کرے گا اور یہ کہے گا یا غوث فلاں، نہیں، اے غوث مدد کر، کبھی بھی نہیں کہہ سکتا ہے، کبھی بھی نہیں کہہ سکتا. اگر وہ کہتا ہے اس کا مطلب اللہ کی قدر نہیں کرتا ہے. لہذا ہمیشہ یاد رکھیے کوئی بھی تکلیف آئے اللہ کو پکاریے. کوئی بھی قیام ہو، سجدہ ہو، رکوع ہو، نظر و نیاز ہو، قربانی ہو، کچھ بھی عبادت کی قسم ہے ایک اللہ کے لیے پیش کیجیے. آپ غیر اللہ کا ذرہ برابر بھی اس میں حصہ نہ رکھیے. جو لوگ رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ایسے لوگ کافر. ایسے لوگ کیا ہیں؟ ایک آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ اس کی بھی حقیقت کو سمجھیے. چونکہ لاکھوں لاکھ لوگ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے پیچھے لگ گئے، جبکہ اللہ انہیں کھلا رہا ہے، اللہ انہیں پیدا کیا ہے. اللہ فرماتا ہے سورہ المؤمنون 18ویں پارہ میں وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ. توجہ کیجئے، جو اللہ کے ساتھ کسی ایسے کو پکارتا ہے، اللہ کے ساتھ. ہمارا اور آپ کا یہی حال ہے، اللہ کو بھی پکارتے ہیں ان کو بھی پکارتے ہیں. لا برہان لہو. کیوں دعا کرتے ہیں آپ اللہ سے؟ کیا اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ لا برہان لہو بہ، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے پاس. فإنما حسابہ عند رب. حساب تو رب لے گا ہی ان سے، حساب چھوڑے گا نہیں. پوچھے گا کس کا حق تھا یہ پکارنا، کس کا حق تھا یہ سجدہ کرنا، کس کا حق تھا کہ آپ اس سے مانگتے؟ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ کوئی نہیں ہے. تو بھلا مجھے بتائیے انہ لا یفلح الکافرون. اللہ نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا، ایسے کافر کامیاب نہیں ہوں گے. کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ کے حق کو ضائع کر دیا، کسی ولی کو دے دیا، کسی قبر کو دے دیا. ان کا جو اپنا حق تھا وہ آپ ان کو دیتے، ان کا حق یہ تھا ان کے لیے دعا کرتے، ان کا ذکر خیر کرتے، بڑی اچھی بات ہے. لیکن جو کام اللہ کے لیے ہونا تھا وہاں جا کر کیوں کر دیا آپ نے؟ اس لیے میرے بھائیوں فرق کیجئے، اللہ کا حق کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کیا ہے، نیک لوگوں کا حق کیا ہے. ان تینوں میں آپ کو فرق کرنا ہوگا. تینوں کے حق الگ الگ ہیں، تینوں کے حق الگ الگ ہیں. تینوں کو لے جا کر خلط ملط نہ کرنے کی کوشش کیجئے، ورنہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک موقع پر کیا فرمایا؟ تکاد السماوات یتفطرن منہ. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے. وتنشق الارض. زمین میں درار پڑ جائے. وتخر الجبال هدا. زمین پہاڑ ریزے ریزے ہو جائیں. ان دعوا للرحمن ولدا. بھلا بتائیے اللہ رب العالمین کی شان میں گستاخی کی اور اللہ کے لیے بیٹا ثابت کر دیا، لوگوں کے لیے نور من نور اللہ کا عقیدہ بنا دیا، جبکہ اللہ تعالیٰ سراپا نور ہے. میرے بھائیوں ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھیے، اللہ کے حق کے لیے جہاں تک آپ سے ہو سکے کوشش کرتے رہیے.
پھر اس کے بعد اللہ کے حق میں یہ بھی داخل ہے کہ 5 وقت نماز کا اہتمام کیا جائے. کس کا اہتمام کیا جائے؟ اللہ اکبر. بتائیے نا, اللہ نے نماز آپ کو بطور تحفہ دیا ہے. کیوں تحفہ دیا ہے کہ نہیں دیا ہے؟ بطور تحفہ دیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تحفے میں ملی ہے. ہم اور آپ اس کو بوجھ سمجھنے لگے, پریشان کن چیز سمجھنے لگے. اب آپ مجھے بتائیے, جن جن لوگوں نے تحفہ سمجھا, اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں تحفے دیتا رہا, تحفے دیتا رہا. ہم نے بوجھ سمجھ لیا, اللہ تعالیٰ بوجھ لا رہا ہے, بار بار پریشانیاں لا رہا ہے آپ پر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ہر کام کو ہم نے بوجھ سمجھا, اپنے ہر کام کو آسان سمجھا. بھلا بتائیے, جب سارا ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو آپ کی کون مدد کرے گا, آپ کی کون رعایت کرے گا؟ اللہ کا کام مشکل, اپنا کام آسان, تو بھلا بتائیے آسانیاں کون پیدا کرے گا؟ نہیں, کون پیدا کرے گا بتائیے. اور اس سے دور نکلنے کا نتیجہ کیا نکلا؟ ہر برائی میں ہم غرق ہو گئے. ہر برائی میں ہم انٹرنیٹ چلائیں گے 2 بجے رات تک, موبائلوں کے پیچھے رہیں گے 1 بجے رات تک, ڈشوں کے پیچھے لگے رہیں گے 1:30 بجے رات تک. سب کچھ تو آپ نے کر لیا, خواہ وہ برائی ہو چاہے بھلائی ہو. بھلائی میں بھی تاخیر کرنا بھلائی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فجر کے ضائع ہو جانے کا خطرہ ہے. اگر ایک آدمی کہے میں قرآن پڑھتا ہوں 1 بجے رات تک, ایک آدمی کہے کہ میں تہجد پڑھتا ہوں 2 بجے رات تک, اور وہ فجر چھوڑ کے سو گیا, کیا یہ بھلائی کا کام ہوا؟ اللہ کے نزدیک یہ محبوب نہیں ہے. محبوب تو یہ ہے کہ آپ رات میں اتنی دیر تک جگیے نیک کام میں کہ فجر ضائع نہ ہو. کم سے کم اگر فجر ضائع کر رہے ہیں, گویا کہ آپ یہ اسباب پیدا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ضائع کر دے. اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیے گا, اللہ کے حق کو مقدم کیجئے, اللہ سے محبت کیجئے, اور یہ سوچئے کہ اللہ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, تو آپ عبادت میں کتنا وقت لگاتے ہیں, کتنا جی لگاتے ہیں, کتنا دل لگاتے ہیں, اور دوسرے غیر ضروری کاموں میں کتنا دل لگاتے ہیں, یہ فیصلہ آپ پر ہوگا. چونکہ دل ایک ہے. دل کیا ہے؟ ایک ہے, چھوٹا سا دل ہے. اللہ کی محبت ہوگی تو غیروں کی محبت نکلے گی, اگر غیروں کی محبت آ گئی تو اللہ کی محبت نکل جائے گی. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس پر غور کریں, اس پر سوچیں کہ ہم اور آپ جب دنیا میں اللہ کے لیے آئے ہیں تو اللہ کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں, اللہ کے لیے کتنی عبادت کرتے ہیں, تاکہ دنیا سے نکلنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا معاملہ بہتر سے بہتر کرے. اور یاد رکھیے, اللہ انہی لوگوں کو دنیا میں ثابت قدم رکھتا ہے ایمان پر, عقیدے پر, اور قبر کے اندر سوال کے جواب کے وقت, اور آخرت میں جب بہت سارے کٹھن مراحل ہوں گے, جو ایمان والے ہیں, ایمان سے محبت کرنے والے ہیں, کار خیر سے محبت کرنے والے. یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ ثابت رکھتا ہے ایمان والوں کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی لیے ایمان کے زیور کو اپنی گردن میں لگائیے, اپنے جسم میں لگائیے, اور اللہ سے محبت کیجئے, اور اللہ سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو جب تک دنیا میں زندہ رکھے, اسلام پر قائم رکھے, اپنے محبت پر قائم رکھے, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قائم رکھے, اور جب دنیا سے رخصت کرے ایمان پر. آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.